کیا ارحان غازی کی اسپورچا خاتون سے شادی کے بعد نیلوفر خاتون کا رول ختم کر دیا جائے گا؟ تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ ناظرین اکرام، تاریخ کے مطابق نیلوفر خاتون کی عمر 100 سال ہوئی تھی اور نیلوفر خاتون کی وفات ارحان غازی کی وفات کے 1 سال بعد 100 سال کی عمر میں ہوئی۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ نیلوفر خاتون کا کردار کرلش ارحان سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سے وہی بالا خاتون اور مالہون خاتون والی سٹوری ریپیٹ ہوگی، یعنی شروع میں دونوں خواتین اسپورچا خاتون اور نیلوفر خاتون کے درمیان تھوڑے بہت اختلافات ہوں گے، لیکن بعد میں دونوں خواتین مل کر سلطنت کی خدمت کریں گی اور اس طرح ہمیں نیلوفر خاتون اور اسپورچا خاتون کے درمیان دوستانہ اور خوشگوار ماحول نظر آئے گا۔ نیلوفر خاتون بھلے ہی ایک بازندینی شہزادی تھی اور جنگی مہارت رکھتی تھیں، مگر ان کی وفات بالکل قدرتی طریقے سے ہوئی تھی۔ اب اگر بات کریں کہ تاریخ میں زیادہ اہمیت کی حامل کون تھی، اسپورچا خاتون یا نیلوفر خاتون، تو تاریخ میں زیادہ تر ذکر نیلوفر خاتون کا کیا جاتا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ارحان غازی کی نیلوفر خاتون سے محبت کی شادی تھی، جبکہ باقی تمام شادیاں سیاسی مقاصد کے لیے کی گئی تھیں، جن میں اسپورچا خاتون کی شادی بھی شامل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نیلوفر خاتون والدہ سلطان تھیں، یعنی نیلوفر خاتون کا بیٹا مراد اول ہی ارحان غازی کا جانشین بنا، اور پھر مراد اول نے اپنی والدہ کے نام کی یعنی نیلوفر کے نام سے ایک عمارت بھی تعمیر کروائی، جو آج بھی ترکیے میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں نیلوفر خاتون کا زیادہ تر ذکر موجود ہے، لیکن ارحان غازی کی زندگی میں اسپورچا خاتون بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل تھیں جتنی کہ نیلوفر خاتون۔ اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ ارحان غازی کے مزار کے اندر ہی نیلوفر خاتون اور اسپورچا خاتون کی قبریں موجود ہیں۔ نیلوفر خاتون کے بعد ارحان غازی کی جس خاتون کا ذکر زیادہ تر تاریخ میں ملتا ہے وہ اسپورچا خاتون ہی ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسپورچا اور نیلوفر ہی تاریخ میں زیادہ اہم رہی ہیں۔ باقی آپ لوگوں کو اسپورچا خاتون اور نیلوفر خاتون میں سے کون سی خاتون زیادہ پسند ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔